دے، یہ ہوس نہ دے، وہ ہوا نہ دے، شہ انبیاء پہ فدا ہوں میں، کوئی اور درد خدا نہ دے۔ جو طلب ہے تجھ کو زباں پہ لا، در مصطفیٰ پہ کمی ہے کیا، اپنی مراد اسی در سے لے، کسی اور در پہ صدا نہ دے۔ سبحان اللہ۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 194 تلاوت کیتی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید سے ارشاد فرمایا کافروں کو، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ بے شک وہ جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو تمہاری طرح بندے ہیں، تو انہیں پکارو پھر وہ تمہیں جواب دیں اگر تم سچے ہو۔ بالکل۔ یہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا مشرکین مکہ کو، کافروں کو، پوری دنیا کے کافروں کے لیے پیغام ہے جو اللہ کے سوا کسی اور کو پوجتے ہیں۔ اور اس آیت کو تلاوت کرنے کے بعد، ترجمہ پڑھنے کے بعد تفسیرہ یہ ہو رہا ہے کہ دیکھیں اللہ پاک نے قرآن مجید سے ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک وہ جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو تمہاری طرح بندے ہیں، تو ان سے مراد جو ہے وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے جی ولی ہیں۔ بھائی اس کا ترجمہ تو ہو گیا، تو اب اس کی تفسیر اٹھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر اٹھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو فرمایا تمہاری طرح کا، یہ اس سے مطلب ہے کہ وہ بھی مخلوق ہے، یہ بھی مخلوق ہے، جیسے تم میری مخلوق ہو یہ بھی مخلوق ہیں، ان سے کیا اپنی حاجتیں مانگتے ہو۔ لیکن اس آیت کی اگلی آیت، جو بندہ علم رکھتا ہے سنتا ہے، یہ آیت بتوں والی آپ جب بھی کسی اور سے سنیں گے اگلی آیت نہیں پڑھے گا، یہ صرف آیت پڑھے گا اور نبیوں اور ولیوں پر فٹ کر کے تمہیں بتا کر کہے گا دیکھیں رب نے فرمایا ان کو جو تم پوجتے ہو یہ تو تمہاری طرح کے بندے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر اٹھا، انہوں نے بھی کہا کہ اس سے مراد مخلوق ہے۔ حضرت تفسیر در منصور اٹھا، انہوں نے یہ نہیں کی، انہوں نے کہا کہ یہ اس سے مراد چاند اور سورج ہے۔ اللہ قیامت والے دن چاند اور سورج کو بلائے گا اور پجاریوں کو بھی بلائے گا اور فرمائے گا یہ تھے تمہارے معبود جس کو تم پوجا کرتے تھے، اب انہیں پکارو اگر سچے ہو تو یہ تمہاری مدد کرن۔ چاند تے سورج نے کی مدد کرنی سی، اور فرمایا چاند تے سورج جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے۔ چاند تے سورج کتنے جان گے؟ مطلب آسمان پھٹن تو بعد سارا کچھ یہ تو چاند سورج کدھر جائیں گے؟ یہ جہنم میں جائیں گے۔ اس لیے نہیں جائیں گے کہ گناہ کیا، اس لیے جائیں گے پجاریوں کے عذاب میں مزید زیادہ جو ہے نا وہ سختی کی جائے۔ جب یہ چاند اور سورج کو جہنم میں دیکھیں گے تو ان کو اور تکلیف ہوگی کہ اوہو جو اللہ کے علاوہ ہم معبود بنائے ہوئے تھے آج وہ ہمیں بچانا تو کیا خود نہ بچ سکے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے جائیں گے اور ان کو وہ عذاب جو ہے ان کی سختی محسوس نہیں ہوگی، جیسے دروگہ جہنم ہے اس کو تو جہنم کی سختی محسوس نہیں ہوتی، ہوگی ان کو جو گناہگار ہوں گے۔ تو چاند سورج جو ہے وہ جب دیکھیں گے پجاری تو وہ کہیں گے اوہو ہم تو اللہ کو چھوڑ کر اس کی پوجا کرتے رہے اور یہ جو ہے یہ تو ہمیں بچانے کی بجائے خود جہنم میں پڑے ہیں، تو ہمیں انہوں نے کیا بچانا تھا۔ اس کی تفسیر کی تفسیر ابن کثیر، یہ سعودی عرب سے چھپی ہے، میں نے سعودی عرب سے منگائی ہے، ادھر کسی دکان سے نہیں لی کہ چھپی ادھر ہو تو ادھر سے مل جاتی ہو، نہ یہ ان کا سارا ایڈریس پتہ بھی لکھا ہے سعودی عربیہ کا، یہ ان کو ہیڈ آفس کا نمبر بھی ہے، سارا کچھ انہوں نے دیا ہوا ہے، یہ وہاں سے منگوائی ہے، یہ انہی کی چھپی ہے، انہی کے حافظ ابن کثیر کی ہے۔ اس آیت کی انہوں نے تفسیر کیا کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت نازل کی اور فرمایا اے نبی مشرکین سے پوچھے،
اے نبی مشرکین سے پوچھیں، اور یہ ہے مشرکین کے مبادانے باطلا کچھ اختیار نہیں رکھتے۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی تردید فرمائی ہے کہ جو اللہ کے ساتھ بتوں اور دیگر معبودان باطلا کی عبادت کرتے ہیں، حالانکہ یہ تمام معبود باطلا اللہ ہی کی پیدا کردے مخلوق ہیں۔ سبحان یہ اللہ۔ تفسیر ابن کثیر انہی کی چھپی ہے جو یہی ترجمہ کر کے اور پھر کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں، یہ بلائیں، یہ تصیف الرحمان ہے، کوئی بندہ لال جا رومال لیا ہوتا ہے، وہ امامہ تو سر پر پہنتے نہیں ہیں، وہ دوپٹہ جا کیا ہوتا ہے ایسے کر کے، اس کا کلپ سنا تو وہ کہہ رہا ہے اس آیت کا ترجمہ کرنے کے بعد، وہ کہتا ہے کہ پکاریں بھئی، آپ نبی کو پکاریں، آپ کسی ولی کے دربار پر جائیں، ادھر جا کے کہیں السلام علیکم، تو کدی کسے بابے نے اندروں آواز دے کے کیا ہوئے کی حال چال ہے پترا، ٹھیک ٹھاک ہے میرے مرید، تو ٹھیک ٹھاک ہے بھائی، یہ تمہاری طرح کے بندے ہیں، قرآن فرماتا ہے یہ جواب کیا دیں گے، یہ تو تمہاری طرح کے ہیں، یہ قرآن کی آیت پڑھ کے تفسیر نہیں کرتا اور اگلی آیت بھی نہیں پڑھتا، قرآن بالتفسیر بھی ہوتی ہے، بعض دفعہ قرآن ہی تفسیر کر دیتا، اگلی آیت پڑھوں گا آپ سمجھ جائیں گے رب نے کن کو فرمایا، اور یہ آیت نبی پر نازل ہوئی، فٹ بھی نبی پر کر دی۔ سبحان اللہ۔ اور جا تو تینوں میں کی آکھاں، تو اے تفسرہ کردا، میں کہا جھوٹ نہ بول، قرآن بھی پڑھدا نال جھوٹ بھی بولدا، کہ کدی کسے ولی نبی کو چھوڑ، حضور علیہ السلام نے فرمایا عام مومنین کی قبر پر جاؤ، قبرستان پر جاؤ تو کہو السلام علیکم یا اہل القبور۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ یہ سنتے ہیں؟ حضور نے فرمایا سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں، تمہارے کان اس لائق نہیں کہ ان کی آواز سن سکیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ آیت پڑھ کے نبی کو کہتا ہے سنتا نہیں ہے، نبی تو اعلیٰ و اعلیٰ ہے، یہ تو عام مومنین بھی جواب دیتے ہیں، یہاں عام مومنین نہیں کافر کی، ہاں جی، جب میدان بدر میں سارے کافروں کو مار ڈالا اور آندھا کنواں بہت پرانا تھا، اس میں لاشیں گرا دیے گئے، حضور علیہ السلام اوپر کھڑے ہو کے فرما رہے ہیں، یہ ساتھ کی حدیث ہے، حضور فرما رہے ہیں صحابی اتبا، شیبہ، ابو جہل، وہ مل گئی تمہیں چیز جس کا اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا؟ ہاں ہمیں بھی مل گئی جس کا ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا، یعنی ہمیں فتح مل گئی، تم غرق ہو گئے۔ یہ حضور فرما رہے ہیں، حضرت عمر آگے عرض کی تھی حضور یہ مردہ سنتے ہیں، یہ مردہ سنتے ہیں؟ حضور نے فرمایا عمر یہ تجھ سے زیادہ سن رہے ہیں۔ اچھا حضور گلاں کنج کرن دے جویں بندے نال گلاں کری دیاں، ہاں بھئی تینوں لب گئی فلانی شے، ہاں لب گئی، چل سانوں بھی لب گئی۔ حضور علیہ السلام ان کو آواز بھی دے رہے ہیں، اس کی سماعت بھی کر رہے ہیں، فرمایا عمر یہ تجھ سے زیادہ سنتے ہیں مگر تیرے کان اس لائق نہیں کہ ان کی پکار سن سکے۔ سبحان اللہ۔ وہ کہتا ہے نبی نہیں سنتا، نبی کہتا ہے ابو جہل سن رہا ہے اور مجھے جواب بھی دے رہا ہے۔ اگلی آیت کیا ہے؟ آہا سبحان اللہ۔ اگلی آیت پڑھاں گا تو پھر تانوں اس طریقے میں جداں تسی سمجھو کہ اللہ پاک نے قرآن پاک وچ ارشاد فرمایا نماز کے قریب مت جاؤ۔ اچھا یہ آیت دا ترجمہ اتنے پڑھ کے چھڈ کے بندہ ٹر جاوے تے کی سمجھو گے؟ مولوی صاحب کہہ رہے سی بھی نماز دے نیڑے نہ جائیو، خبردار خطرہ، 11,000 وولٹ دا کرنٹ ہے، یہی سمجھو گے۔ تو جدو اگلی آیت پڑھو گے تو آیت بالتفسیر، آیت دی آیت تفسیر کر رہی ہے۔ رب نے فرمایا جدو نشے وچ ہو وہ ادو نہ جائیو۔ ایتھے رب نے فرمایا اوے تسی اللہ تو چھڈ کے کسی ہور دیاں پوجا کر دے پھر دیو، انہاں نو پکارو، اے تہاڈی پکار سن دے، اے نہیں سن سکن گے، اے تے تہاڈی طرح دے ہیں۔ تے کرے بندہ فٹ میرے تے آ کے بھی میں سن نہیں سکدا، اچھا میں سن نہیں سکدا۔ لو جی اگلی آیت ہے الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پاؤں ہیں؟ لو جی کمال ہو گئی ہے۔ ہن رب اے نبی نو کہہ رہا، اے ولی نو کہہ رہا، انہاں دے تے پیر ہے نے، تے رب فرما رہا کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے چلیں، یا پھر ام لہم ایدی یبطشون بہا، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ گرفت کریں، ام لہم آیو یبصرون بہا،
یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے دیکھیں. یہ تو رب ڈائریکٹ بتوں کی ہی بات کر رہا ہے کہ محبوب پہلی آیت 'چ فرمایا کہ چھڑ دیو جنہاں نوں تسی پوجدے پھردے ہو, اے کچھ نہیں کر سکتے, اے تے تہاڈی طرح مخلوق ہے. اگلی آیت وچ رب نے فرمایا, جیسے تفسیر کی ابن کثیر نے, حافظ صاحب نے, کہ رب فرماتا ہے نبی ان سے پوچھئے انہاں دے پیر ہیگے نے جہدے نال ٹور لین, او انہاں دے ہاتھ ہیگے نے جہدے نال پھڑ لین, او انہاں دی اکھاں ہیگیاں جنہاں نال ویکھ لین. پھر فرمایا ام لہم آذان یسمعون بہا, یا ان کے کان ہیں جن سے سنیں. آئے یہ تو ڈائریکٹ بتوں کو ہے, سمجھ تو آئے گی آیت جب اگلی آیت پڑھیں گے. تفسیر بالقرآن, قرآن دی آیت ہی اگلی آیت جڑی پچھلی دی تفسیر کر چھڈی ہے, تفسیر پڑھن دی ضرورت نہیں پیندی. اگے رب نے فرمایا محبوب قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدون فلا تنظرون. محبوب تم فرماؤ کہ اپنے شریکوں کو پکارو اور مجھ پر داؤ چلو اور مجھے مہلت نہ دو. محبوب انہاں نوں کہہ اے اپنے سارے جننے انہاں دے نا جنہاں نوں پوجدے نے او تیرے مقابلے چ لیان تے مہلت نہ دین, جو کر سکدے کر لین. انہاں دے بت کچھ کر ہی نہیں سکدے. ہوں بولو ذرا سبحان اللہ. اب تیسری آیت حضور نے فرمایا ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین. بے شک میرا ولی اللہ ہے, میرا مالک اللہ ہے جس نے کتاب اتاری, وہ نیکوں کو دوست رکھتا ہے. سبحان اللہ. یہ تھی تفسیر. اب کوئی اٹھ کر کہے جناب اگر تسی دسو جے نبی مدد کر سکتے نے تے پھر جناب علی فلسطین وچ نبی بھی نے, بڑے بڑے بزرگ بھی نے, وہ اٹھ کے یہودیاں نو کیوں نہیں مار دے, وہ اٹھ کے یہودیاں نو تباہ و برباد کیوں نہیں کر دے. پھر من جو ایسے ہاتھ نو انہاں تے فٹ کرنے, من جو وہ مردہ ہیں کچھ نہیں کر سکتے, یا پھر کہو کہ وہ یہودیوں کے بھائی ہیں. میں کہا چپ ہوئے, تینوں عقل ہی کوئی نہیں. یہ بتاں والی آیت تو نبیاں تے فٹ کر دیں, وہ کچھ نہیں کر سکتے. بیت المقدس یہودیوں کے قبضے میں چلے گیا, نبی اٹھ کے چھڑا نہیں سکتے. تو جدو کعبے اتے حملہ کیتا یزید نے ادوں, ہاں ان بھائیوں سے میں نے کتاب لی, میں نے کہا تھوڑی دیر کے لیے دیں کتاب, تو وہ جو ہے نا وہ ہمیں ان سے مسئلہ جو ہے وہ دریافت کرے. یہ نشانی لگائی میں نے حضرت عبداللہ بن زبیر کا خون پینے والے مسئلے میں. یہ وہ صحابی ہیں, یہ لکھا ہوا ہے جب پیدا ہوئے تھے حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ مینڈا ہے بھیڑیوں سے, سوراں نالے دی جنگ ہوئے گی جنہاں کپڑے پائے ہوں گے. حضور علیہ السلام کا یہ علم غیب سچ کب ہوا, جب یزیدیوں نے کعبے کے اندر اس کو شہید کیا. بچہ آج پیا جامدہ, حضور فرماندے دی لڑائی سوراں نال ہو جانی ہے. اے مینڈا سوراں نو ٹھا لینا پیڑیاں نے, اے تو پیڑے لفظ ہے پیڑیے. حضور نے فرمایا نا کپڑے پائے ہون گے. یہ حضور علیہ السلام نے معاذ اللہ اینج نہیں کوئی گل کیتی بھی اشارہ دیتا, حضور کا یہ بیان سچ ہوا جب ان کو کعبے میں قید کیا گیا. لو جی یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہوئے ہیں. حضور علیہ السلام نے یہ لکھا ہوا ہے, پچھنے مبارک لگوائے اور ان کو خون نکال کے دیا کہ جاؤ دفن کر کے آؤ. باہر جا کے نہ ویکھیا آسے پاسے کتھے رکھاں, کسے کافر مشرک دا پیر آئے گا, چھڈ پیٹ میں ڈالتے ہیں. خون پی گئے. بعد وچ اثر یہ ہویا کہ کعبے دی دیوار نال بیٹھ کے درس حدیث پڑھا رہے. جدو لوگ سیڈاں تے ہو گئے درس سن کے ایک منڈا اگے ودیا, عرض کیتی حضور ہے منہ وچ کوئی شے رکھی ہے؟ فرمایا نہیں. انہاں کہ جدو تسی آ ساہ لیندے سی حدیث سناندیاں تے خوشبوواں دے ہلے کتھوں آندے سی؟ انہاں کہ ویکھ لے میں کچھ بھی نہیں رکھیا. انہاں کہ پھر یہ خوشبوواں کتھوں آ رہی ہیں؟ آپ نے فرمایا تینوں کی دساں؟ عرض کیتی حضور پھر قبلہ تسی ساڈے پیشوا دسو تو صحیح. فرمایا حضور علیہ السلام نے پچھنے مبارک لگوا کے مجھے اپنے جسم اقدس کا خون نکلوا کے دیا تھا دبانے کے لیے, دفن کر کے آؤ. میں نے باہر جا کے پی لیا. او دن جاوے تے اج دا آوے, ساواں وچوں خوشبوواں آندیاں نے. سبحان اللہ. یہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ, یہ وہ صحابی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کے پیٹ میں میرا خون چلے گیا اب تو وہ جہنم میں جا سکتا ہی نہیں. سبحان اللہ. وہ تو جنتی ہے.
लो जी, यजीद का लश्कर जब मदीने से वापस आया तो इन्होंने उनकी बैत करने के बजाय अपनी बैत लोगों से ले ली। ये मतलब लीडर बन के बैठ गए। उन्होंने कहा इनकी मलूनों की हमने बैत नहीं करनी, तो उन्होंने इन पर हमला किया। तो इन्होंने भी आगे से जवाब दिया, लेकिन उनका मुकाबला जब न कर सके तो अपने आप को हरम में बंद कर लिया कि यजीदी लश्कर कम सो कम काबे दा ते हया करेगा ना भाई, लेकिन उन्होंने काबे दा हया कोई ना कीता, तीर छोड़ दे रहे। जो कुछ भी ना बनया तो उन्होंने की कीता, उन्होंने तीरां दे के टिमकने बन के ना गोले अग दे वो छड्डे। काबे शरीफ दा गुलाफ भी सड़ गया। जेड़े सेंग उत्ते पे हुए सी, जेड़े हजरत इस्माइल अलैहि वास्ते दुम्बा आया सी कुर्बानी दा, वो भी जल कर राख होए। बल्कि उठाओ, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस से दिलवी लिखा, इमाम सयूती लिखा, इन्हें के हाफिज इब्ने कसीर ने अल बदाया व नहाया में लिखा कि जो हजर अस्वद शरीफ है वो 6 टुकड़े हुए। माज़अल्लाह। अब बताओ, इनको अंदर तो शहीद कर दिया गया, लेकिन बात यह है कि जो तुम कहते हो कि नबी उठ के अगर मदद कर सकते, उन्होंने क्यों नहीं किया? जब उमर शहीद हो रहे थे, नबी ने क्यों नहीं बचाया? मैं कहता हूँ रब का घर का गुलाफ जल रहा है, नबियों को तो ये आयत माज़अल्लाह बुतों वाली पढ़ के टाल सकते हो, लेकिन अब रब को बेईमानों क्या कहोगे? रब अपना घर न बचा सका यजीदियों से, बल्कि अब्बासी खलीफा के दौर में एक बंदा मुसलमानों के घर, वो अबू ताहिर पैदा हुआ, बाद में मुर्तद हुआ, इस्लाम से फिरा, हजर में जाके अपनी हुकूमत कायम की। और उसने, ये तो 61 में हुआ ना, 320 में, वो तो हजर अस्वद उठा के ले गया। 20 साल तक उसके मुल्क में रहा। ये मूती की बादशाही आई, इसने उस पर हमला किया और हमला करके दोबारे हजर अस्वद लगाए। ये तो खड्डा था। अब क्या कहोगे? अबू ताहिर से वो अल्लाह छुड़ा ना सका, माज़अल्लाह। ये हिकमतें होती हैं। अड्डे टेढ़ कड्डे तुसी जाके मरो लड़ो ते फलस्तीन बैतुल मुकद्दस वास्ते कहंदे नबी उठ के कब्रां चो क्यों नहीं मार दे? तो फिर मान जाओ मुर्दा है। हजरत उमर दी शहादत हुई, अगर नबी हाज़रो नाज़र है, नबी जिंदा है, नबी देख सकते हैं, नबी कर्म नवाजी कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, तो उमर को बचाया क्यों नहीं? और तेरी अक्ल ते पर्दा पवे, उमर बचने वास्ते दुआवां मांगता रहा। यह तो तिरमिज़ी शरीफ और नसाई शरीफ दोनों में हदीस है कि हजूर अलैहिस्सलाम ने, ये अपने माजा शरीफ जेड़ी ओदे विच भी हदीस है, वो वहाँ जो है ना बाप लिबास जेड़ा ना ओदे विच आंदी है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चिट्टा सूट पा के आए, तो जब हजूर के सामने आए तो हजूर ने फरमाया उमर नमाज सुनाया। हाय हाय, हजूर वेखा किन्ने खुश होंदे ने। हजूर नहीं नमा तो नहीं, बहरहाल बेगम ने अच्छी तरह तो होता है। हजूर अलैहिस्सलाम ने बापुल लिबास में हदीस लेके आया, हाथ उठाए, या अल्लाह उमर को हमेशा अच्छे लिबास भी पहनाना, हमेशा खुशहाल भी रखना और शहादत की मौत अता फरमाना। हजूर की दुआ। उसके बाद हजरत उमर ने सारी जिंदगी ये 2 दुआएं मांगते रहे, या अल्लाह और दुआ कबूल करना न करना, ये 2 दुआएं मेरी कबूल जरूर करना। एक मुझे शहादत की मौत देना, दूसरा मुस्तफ़ा के कदमों में देना। कत्ल कर डालो या जुर्मे उल्फत बख्श दो, लो हाथ बांधे खड़े हैं हम तुम्हारे सामने, आरजू है जब दमे आखिरी हो तुम हमारे सामने, हम तुम्हारे सामने। सुभान अल्लाह, ऊंची आंखों ऊंची आंखों सुभान अल्लाह। तिरमिज़ी और नसाई में हदीस है, हजूर जबले हिरा पर चढ़े, चारों खुलफा साथ, हजूर जब उते चढ़े तो पहाड़ अंजन कर लग पे, हजूर ने पाँव मुबारक मारे, फरमाया ठहरो ठहर, किथे डांस करन लग पिया, ठहर जा, तेन पता नहीं तेरे उत्ते एक नबी सवार है, एक सदीक सवार है, 3 शहीद सवार हैं। और जबले हीरा पर मेरे आका ने फरमा दिया था उमर भी शहादत, आसमान की भी शहादत, अली की भी शहादत होगी। ये कहते हैं बचाया क्यों नहीं, बचाया क्यों नहीं? मैं क्या, वो बच रहे थे, वो कहते थे बिस्तरे पर मरने से बेहतर है कि शहादत की मौत मर जाओ। शहादत की मौत, बचाया क्यों नहीं? मैं कहा जो दुआएं मांग रहे हैं और मुस्तफ़ा भी दुआ मांग रहे हैं, जो खुद शहादत चाहते हैं उनको क्यों नहीं बचाया? वाह जी वाह। तो फिर मैं कहता हूँ अगर तुम ये कहते हो तो फिर ये कहाँ जाएगा? ये काबा शरीफ क्यों ना बचा?
ਤਾਰੀਖ ਮੱਕਾ ਮੁਕਰਮਾ ਕਿਤਾਬ ਇਨੂ ਨੇ ਛਾਪੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 86 ਸਲਾਬ ਲਿਖੇ, 86 ਸਲਾਬ ਮੱਕਿਆ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਸਲਾਬ ਦਾ ਉਹਨਾਂ नतीजा लिखा, वो लिखते हैं हरम में सारे पानी चल पड़ा, बल्कि कुरान की अलमारियाँ तैरती फिरें, कुरान भी तैरते फिरें। ये उन्होंने 86 सलाब के मक्का मुकरमा तारीख किताब जो लिखी है उसमें लिखा है। मैंने कहा अब कहोगे कि उसने कुरान न बचाया, काबा न बचाया। कलाम भी उसका, काबा भी उसका और सलाम भी उसका है, बचाया नहीं है। अब नबी तो खुद चाहते हैं उमर शहादत पी कर आए। आसमान को ख्वाब में आकर कहा, उस्मान रोज़ा रखा हुआ था ना, रोज़ा मेरे दस्तरखान पर खोलोगे या रहना चाहते हो? अर्ज की थी हजूर नहीं, आना चाहता हूँ। जब साथियों ने पूछा तो उनको फरमा दिया टेंशन न लो, आज मैं शहीद होने वाला हूँ, बस ये हमला करेंगे मैं शहीद हो जाऊँगा। आपको कैसे पता लगा? फरमाया ज़रा सा आँख लगी है, मुस्तफ़ा जाने रहमत आ गए थे। वो कहते उस्मान आ जाना, बस मैं जाने वाला हूँ अपने नबी के पास। वो तो खुद शहादतों की दुआएं करते थे। बल्कि हदीस ले आवांगे अनवारुल हदीस दी ते फिर पढ़ के सुनावांगे, जेड़ा बंदा शहादत दी मौत ना मंगे, हजूर ने फरमाया मुनाफिक दी मौत मरेगा। लेकिन सारी जिंदगी शहादत दी